کرنے والا انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہے۔ ایسے میں سننا کم ہے اور عمل زیادہ کرنا ہے۔ عمل کی نیت سے سنیں گے تو اللہ تعالیٰ زندگی میں تبدیلی پیدا کرے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ لوگوں کے پاس جب پیسے کم تھے، آنے جانے کی سہولتیں بہت کم تھی، اس زمانے میں بڑے بڑے علماء بزرگان دین علاقے میں تھے۔ منگیر سے امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بعد ان کے جانشین حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، ادھر مدرسہ رحمانیہ سپول سے حضرت مولانا عثمان صاحب، پھر ان کے بعد حضرت مولانا شمس الہدیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور علاقے میں چھٹ پھٹ علماء اور ان بزرگوں کے شاگرد رشید حضرت مولانا مفتی ہارون رشید صاحب جو یہاں جلوہ افروز ہے اسٹیج پر، ان جیسے اکابر علماء کی طرح اکا دکا لوگ علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ برائیاں کم تھی، برائی پیدا کرنے والے آلات و اسباب ناپید تھے۔ جن کو سنیما دیکھنا ہوتا تھا، کوئی پکچر دیکھنا ہوتا تھا، گناہ کرنا ہوتا تھا، شہر میں جاتے تھے دیہات سے۔ اب برائی اتنی عام ہو گئی ہے، برائی کے اسباب و آلات اتنے پھیل چکے ہیں کہ سنیما گھر ہر جگہ بند ہو گیا ہے۔ سپول میں 2 سنیما ہال کا، دونوں میں جو ہے ایک میں شادی ہال اور ایک میں کپڑے کا مال کھل گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت جب قریب آئے گی تو جتنی قیامت کی نشانیاں ہیں وہ سب حدیث شریف میں بتائی گئی ہیں۔ احادیث کی روشنی میں قیامت کی تمام چھوٹی چھوٹی نشانی پوری ہو کر کے اب بڑی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ان بڑی نشانیوں میں ہر ہاتھ میں یہ موبائل کا ہونا، موبائل کے ذریعے سے چونکہ اس کا بہت زیادہ بیجا مس یوز ہوتا ہے، غلط استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برائیاں عام ہو رہی ہیں، جس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، مسلمان بھی مرتد ہو سکتا ہے، اپنا دین مذہب بدل سکتا ہے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن ہر آئے دن ایسا ہو رہا ہے۔ لوگوں کے دلوں سے ایک دوسرے کی محبت ختم ہو گئی ہے۔ پہلے لوگ اپنے رشتہ داروں سے، باپ دادا سے، خالہ ماموں سے، بوا اور پھوپھا سے ملنے کے لیے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پیدل، بیل گاڑی پر، ٹائر گاڑی پر جاتے تھے۔ اب لوگوں کے پاس ہر طرح کی سہولیات ہیں۔ اسی مڈگا سے سپول کے لوگ، سپول سے مڈگا کے لوگ گزر جائیں گے، لیکن اس گاؤں میں کتنی رشتہ داریاں ہوں گی، کسی کا ننیال ہوگا، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کوئی کسی سے ملاقات بات نہیں کرتا ہے۔ کسی گاؤں میں کھیل تماشا ہوتا ہے، سینکڑوں لوگ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں چلے جاتے ہیں، کھیل تماشا دیکھ لیتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات نہیں کرتے۔ لوگوں کے دلوں سے محبت ختم ہو گئی ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے کہ نیتا جی کب مر جائے کہ اس کی جگہ ہم لے لیں، وہ کب مر جائے مکھیا کہ اس کی جگہ ہم مکھیا بن جائیں، سرپنچ کب مر جائے کہ ہم سرپنچ بن جائیں۔ یہ ایسا ہر گاؤں میں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوست، وقت کی برکت ختم ہو گئی۔ گیا ہے، پھر رمضان آ گیا، ابھی جمعہ گیا تھا، پھر جمعہ آ گیا۔ یہ سب حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ سب آثار قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو اب آپ کے سامنے ہیں۔ قرب قیامت میں جو ہے احراق الدم کی بیماری بڑھ جائے گی، خون بھڑکنے کی، اسی کو انگریزی میں بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خون بھڑکنے کی بیماری اچانک لوگ مر رہے ہیں، نوجوانوں کی موت کثرت سے ہو جائے گی، برائیاں عام ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ سب حالات ہمارے سامنے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ وہ جیسے بڑے بڑے اکابر علماء ہیں کہ بڑے بڑے ذمہ داروں کو بھی لاٹھیوں سے اور جوتوں سے وہ پیٹ دیتے تھے۔ حضرت مولانا عثمان صاحب گرولوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، مولانا قاسم صاحب سپولوی رحمۃ اللہ علیہ جو مدرسہ رحمانیہ کے اکابر تھے، تو ان کے پاس اگر کوئی آدمی غلط مسئلہ پوچھنے جاتا تھا، طلاق ولاق لے کر کے جاتا تھا، تو لاٹھی سے جو ہے پٹائی کر دیتے تھے۔ فجر کی نماز میں کئی لوگ علاقے کے اگر مدرسہ میں رک جاتے تھے، آمد و رفت کی اتنی سہولت نہیں تھی، گاؤں دیہات سے آتے تھے، مارکیٹ کیا یا دربھنگا سے لوٹے اور رات میں مدرسہ میں قیام کیا، فجر میں وہ جگاتے تھے اپنا بیت لے کر کے مولانا قاسم صاحب،
ایک دفعہ ہم سے خود بگراسی کے مکھیا فضل الرحمان صاحب مرحوم عرف جموں مکھیا انہوں نے کہا کہ ہم ستا رہی ہو اب بڑھوا لو آج کے بھائی لاٹھی سے پیٹ دیں مولانا قاسم صاحب کے بارے میں کہ فجر میں جگل کو اور پھر ان سے گھوم کے لو بڑھوا لاٹھی سے پیٹ دل کو بتائیے شیخو بابو جو ہے وہ مہاویر کو بھی تم تڑاک کرتے تھے مہاویر پرساد میرے کو اور مولانا قاسم صاحب سپولوی ان پر جو ہے ڈنڈا برسا دیتے ان جیسے لوگوں پر تب وہ دور نہیں رہا ہے نہیں کوئی کسی سے کم نہیں ہے جو بچے کھچے لوگ ہیں آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں حضرت مولانا مفتی مجاہد الاسلام صاحب مولانا اعتصام الحق صاحب یا آپ کے گاؤں مفتی ہارون صاحب یا ان جیسے لوگ اسٹیج پر ہیں قرب و جوار میں ہیں یہی اس وقت کے منت اللہ رحمانی اور عثمان غرولوی اور مولانا شمس الہدیٰ ہیں مولانا ولی رحمانی ہے تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ان علماء سے چپکے ہوئے رہیں ان سے ملے ہوئے رہیں ان سے کٹے نہیں یہ مدرسہ کا قیام روئے زمین پر مولانا ولی صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کی مرضی کا اظہار ہے اللہ کو پسند ہے اس لیے یہ ادارہ قائم ہوا قابل مبارکباد ہے حضرت مولانا اسلم صاحب یا جتنے لوگوں نے اس میں ان کا ہاتھ بٹایا وہ سب لوگ ایک اچھی خاصی عمارت مضبوط تعمیر یہاں پر قائم کیا اور اس لیے قائم کیا کہ بچے اسے پڑھیں گے مدرسہ جیسے ہی بنیاد رکھی گئی اس کا جو ہے نسبت جڑ گیا صفوہ نبوی سے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنایا تھا اور جب اس پر پڑھائی لکھائی کا اور اس پر جو ہے پڑھنے والوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کام کے لیے چندہ ہوا اللہ کے نبی نے خود اپنا رومال جو آپ کے گردن مبارک پر کالی کملی رہتی تھی اس کو صفہ پر بچھا کے اور چندہ کی اپیل کیا اس میں چندہ ڈالا اسی کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا آدھا سامان لیا اور حضرت عمر نے اور حضرت ابو بکر نے پورا سب صاف ستھرا کر کے لا کے رکھ دیا میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے مدرسہ رحمانیہ سپول کے جلسوں میں حضرت مولانا عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بعد پھر حضرت مولانا قاسم صاحب مظفر پوری قاضی شریعت رحمۃ اللہ علیہ دعا سے پہلے جو ہے رومال بچھا دیتے تھے اور سب لوگ اٹھ کے آگے چندہ ڈالتے تھے اور پھر اپنا جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے تھے یہ مدرسہ چندوں سے چلے گا اللہ نے جن کے پاس دیا ہے ان کو اس میں سٹنا ہے اس سے قربت پیدا کرنی ہے ایک واقعہ سناؤں گا بات ختم ہو جائے گی میں تقریر نہیں کر رہا آپ حضرات کے سامنے چند بات وقت کم ہے اور پھر بہت سے اکابر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اپنی بات کہنی ہے اذان نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے حضرت آپ نے سنا ہوگا مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ سنا کہ نہیں سنا بہت سے لوگ وہاں سے فارغ ہوئے اور ڈی ایم کلکٹر کمشنر بڑے بڑے افسر بنے اور آج بھی مسلمان کے بچے پڑھتے ہیں اس مدرسے کو جسٹس شمس الہدیٰ صاحب نے قائم کیا تھا ان کی بہت بڑی زمینداری تھی پٹنہ بہار شریف نالندہ اس علاقے میں اور پہلے جو زمیندار لوگ ہوتے تھے چونکہ سواری تھی نہیں یا تو ہاتھی پر یا پالکی پر بیٹھ کر کے جاتے تھے کہار اٹھا کر کے لوگ کاندھے پر اپنی ریت کو ان کو گھماتے تھے تو ایک دفعہ جا رہے تھے جسٹس شمس الہدیٰ اپنی ریت میں گھومنے کے لیے بہت دور جانے کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہاں 150 کی تعداد میں ایک جگہ لوگ اکٹھا ہے تو انہوں نے دیکھا پالکی پر سے بھی بھائی وہاں 2-4 کلومیٹر کی دوری پر بہت سارے لوگ جمع ہیں کیا بات ہے تو ان لوگوں سے کہا کہار لے جانے والے سے پالکی لے جانے والوں سے چلو وہاں وہ گاؤں ان کی ریت میں تھا پورا چاروں طرف تو وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور جنازہ تیار ہے تو پھر اس کا انتظار ہے تو کہا کہ ہم لوگ کل سے انتظار میں ہیں جنازہ کل ہی لے کر کے آئے ہیں ایک مولوی صاحب بہت دور میں رہتے ہیں ان کو خبر کیا گیا تھا وہ بولے تھے کہ آئیں گے ابھی تک نہیں آئے ہیں پھر آج آدمی گیا ہے ان کو بلا کے لانے کے لیے چونکہ ان لوگوں میں سے کسی کو جنازہ پڑھانا آتا نہیں تھا ان کو بہت افسوس ہوا انہوں نے کہا کہ سب کو وضو ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو جلدی جلدی وضو کر لو اور سب لوگوں نے وضو کیا اور انہوں نے خود جنازے کی نماز پڑھائی اور جب اپنی ریت کو گھوم کر کے واپس ہوئے تو انہوں نے مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ قائم کیا اور اس مدرسے کے نام ایک بڑی جائیداد لکھی کہ اس کے فصل سے اس کے ارجا سے اس میں جو بچے پڑھیں گے اس کی آبیاری ہوگی اس کا کھانا خرچہ پورا ہوگا اس کے بعد
اپنے والد کے نام سے اس میں مسجد بنائی، نوری مسجد۔ جسٹس نور الہدیٰ ان کے والد بھی جو ہے بہت بڑے جسٹس تھے، جج تھے کلکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، یا شاید شمس الہدیٰ صاحب بھی کلکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اس زمانے میں۔ تو ان کے نام سے جو تبلیغی جماعت کے بہار کا مرکز ہے نوری مسجد مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ کا۔ تو دیکھیے دینے والے نہیں رہے، سینکڑوں سال گزر گیا لیکن ان کا عمل زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے، قبر میں اس کو ثواب پہنچ رہا ہوگا۔